یہ فرمائیے کہ ہمارے ہاں عام طور پہ ضعیف ارتقادات ہمارے جو ہے نا وہ بڑے کمزور اور ضعیف ہیں، لیکن وہ شخص جو برطانیہ میں اس تک کا تو کوئی عقیدہ کوئی ارتقاد ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارا کام جو ہے یہ صرف ضعیف الارتقادی کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ واقعی عمل میں آ رہا ہے، تو اس کی بھی تو کوئی سائنس ہی ہوگی نا؟ دیکھیں جی بات یہ ہے، اسے وہ کوئی میرے رشتہ دار نہیں جی، ایک بندے نے مجھے ڈسٹینس ہیلنگ لی، کسی 10 سال پہلے ان کا کسی اور کا میں نے کیس دیکھا، انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ یہ تکلیف ہے، میں نے کہا یہ صدقہ ہے، یہ اپنے گھر رکھ کے اس کے نام کا غریب کو دے دیں کسی یتیم کو، انہوں نے دے دیا، اللہ نے ان پہ فضل کر دیا، اور قرآن کریم کی بلیسنگ جو میں نے انہیں ذکر دیا، یا اللہ ہو یا فتح ہو یا اللہ شافی یا اللہ شافی، یہ ذکر انہوں نے پڑھا ہے، اور پروردگار نے وہ پورا میرے پاس اس کا میسج موجود ہے، یہ آپ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ ایسے ہوتا ہے، یہ جاہلانہ بات نہیں، یہ قرآن کریم کی بلیسنگ کی بات ہے، یہ اللہ کے ذکر کی بات ہے کہ اس کے اندر بلیسنگ ہوتی ہے۔ آپ جدھر سے بھی بیٹھ کے دیکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے سائیکوسومیٹک، یہ ٹھیک ہے، یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ تو باقاعدہ کئی دنوں سے، ایک دن سے نہیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک ذرا آسانی سے بات کو سمجھا دیجئے کہ جادو اور جنات کو ہم کس حد تک ذمہ دار ٹھہرائیں اپنی کامیابی یا ناکامی کا؟ دیکھیں جادو جنات یہ ایک حقیقت ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، لیکن ہر ایک بندے پہ نہیں ہوتا، یہ بڑے کم لوگوں کے اوپر ہوتا ہے، لیکن ڈیزیزز زیادہ ہوتی ہیں، جس طرح میں نے ڈاکٹر صاحب یہ فرما دیجئے کہ جن پر ہوتا ہے وہ تعداد میں چاہے کم ہو، ان کے سمٹمز ایک ڈیزیز والے آدمی سے کیسے الگ ہوتے ہیں؟ اس میں ڈیزیز والے اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ بندہ میڈیکلی بالکل فٹ ہوتا ہے، لیکن اس کی ہارٹ بیٹ، دل گھبراؤ اس کے اندر چل رہا ہوتا ہے، خون کے چھینٹے آتے ہیں، پانی کے چھینٹے آتے ہیں، چکنائی کے چھینٹے آتے ہیں، جسم کے اوپر وار لگ جاتے ہیں، اکیلے میں بیٹھے چھریاں لگ جاتی ہیں اور خون ہو جاتا ہے بدن۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ چیزیں فرما رہے ہیں، جیسے چھریاں لگ جاتی ہیں، کٹ لگ جاتے ہیں، جسم میں سے خون رسنے لگ جاتا ہے، یہ تو ریڈ بک کے اندر ڈیزیزز ڈائیگنوزڈ ہیں نا، یہ تو ریکگنائزڈ ڈیزیزز ہیں۔ ڈیزیزز تو نہ ہوئی نا، دیکھو ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، اس کے اوپر کٹ لگ گئے، 150 اس کی کمر میں لگ گئے۔ ڈاکٹر صاحب ہم نے لاہور میں یہ ایک بچے کا علاج کروایا، باقاعدہ اس کے گھر گئے، اس کے جسم میں سے کٹ بھی لگے اور خون رسنے لگ گیا، لوگ اس کہتے تھے یہ جادو ہے، ہم نے ایک نفسیات دان سے، اس کا سائنسدان ہی تھا وہ نفسیات دان، اس سے علاج کرایا، 3 روپے کی گولیوں سے اس نے اس کا علاج کر دیا، اب وہ بچہ ماشاءاللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی طریقہ دیکھو، میں گائیڈ کرتا ہوں لوگوں کو، کہتا ہوں سائیکیٹری میں جاؤ، ادھر ہاسپٹل میں لوگوں کو جو چیزیں صحیح ہیں ہاسپٹل میں، اکثر میرے لیکچر میں یہ بات ہوتی ہے کہ آپ ضرور جائیں میڈیکل سائنس کو پریکٹس کریں، وہاں صحیح ہوتا ہے بندہ، دم سے بھی صحیح ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب پتہ کیسے چلتا ہے، ہم تقسیم کیسے کرتے ہیں، وہ بھی ہو جاتا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے، تو پھر یہ صحرا جو ہے یہ ہم نے کس کے سر باندھنا ہے کہ میری اپنی بیماری کون سی ہے، میری اپنی نالائکی کون سی ہے، اور جن اور جادو کی نالائکی کون سی ہے، فرق کیسے چلتا ہے پتہ؟ یہ آج کی بات نہیں، انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا کو دیکھیں، انسائکلوپیڈیا آف اسلام کو دیکھیں، اس کے اندر یہ جنات کی کیفیت یہ آج کی نہیں، 2300 سال قبل مسیح اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر بہت سی چیزیں، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیے نا کہ یہ قبل از مسیح سے بات ضرور ہے، لیکن ملک ریاض صاحب نے ادب کے ساتھ کبھی یہ نہیں کہا کہ جادو کی وجہ سے، جنات کی وجہ سے میں کامیاب ہو گیا، وہ کہتے ہیں مجھے دنیا داری آتی ہے، مجھے پتہ ہے کیسے کام کرنا ہے۔ یہ سارے کے سارے آرگومنٹ جو ہیں کہ جنات کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے رکاوٹیں میری زندگی، یہ ہر وہ شخص کر رہا ہوتا ہے جو بنیادی طور پہ ناکام ہوتا ہے، کامیاب آدمی کیوں نہیں کرتا یہ کام؟ کامیاب آدمی بھی دیکھو، بات جتنے لوگ کامیاب، بہت سے لوگ ذکر فکر سے وابستہ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ دیگر جو غیر مسلم بھی بڑے بڑے رچ بندے ہیں، وہ بھی بلیسنگ لیتے ہیں، وہ بھی اپنے اپنے دین کے مطابق، اپنے اپنے ادیان کے مطابق روحانیت کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، ہر مذہب کے اندر روحانیت ہوتی ہے۔ اور یہ ڈاکٹر کس طرح بنتے ہیں؟ ڈاکٹر بھی تو اسپرچل اس کی پاور اس کے اندر ہوتی ہے تو ڈاکٹر بنتا ہے، ہیلنگ دیتا ہے۔ اب بہت سے ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں، کئی خالی بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی بھی نہیں جاتا، لیکن بڑے قابل ہوتے ہیں، تو ویسے وہ بڑے ذہین و فطین بھی ہوتے ہیں، اچھے کنسلٹنٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن لوگ کم جاتے ہیں۔ کچھ بالکل کھڑے والے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان کے پاس لوگ چلے جاتے ہیں، جو ڈاکٹر بھی پورے نہیں ہوتے، ان کے پاس لوگوں کا رش ہوتا ہے۔ یہ شفا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں دے دے، کسی روحانی بندے کے ہاتھ میں دے دے، یا کسی سائیکالوجسٹ کے ہاتھ میں دے دے، یہ قدرت کا حساب ہے۔ اور میڈیکل سائنس جو یہ ایک حقیقت ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایکسپیرینس جو پریکٹیکل ہوتا ہے، اس میں بہت سی چیزیں، جدید ادویات، جدید طریقہ، اس میں بھی ایکچولی یہ روحانی کیفیات سے ہی دوائیاں بڑھتی ہیں۔